السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کہ آج دلوں کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک، حسنین پاک کی آل پاک، سادات کا وہ ادب، وہ احترام، وہ تعظیم نہ رہی، اور اب حالات ایسے ہو گئے کہ بالکل عام عوام کی طرح گویا کہ سادات کو بھی رکھا جا رہا ہے۔ ایک عجیب ناسبیت کی اور خارجیت کی ہوا چلی ہے، کہیں تو رافضیت کی ہوا چلی، کہیں تو ناسبیت اور خارجیت کی ہوا چلی۔ یاد رکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو وہی کچھ وصول ہوتا ہے، وہ وہی وصول کرتا ہے۔ رسول اللہ کی آل پاک کی حق تلفی کرنا نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہماری نشستوں میں نبی کی آل پاک کا وہ ادب نہ رہا، وہ احترام نہ رہا، وہ تعظیم نہ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو اپنے درمیان ایسے رکھو جیسے تم اپنے جسم میں سر کو پاتے ہو، یعنی جیسے جسم میں سر ہے اس کے مطابق میری اہل بیت کو رکھو۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، تمہارے درمیان دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، دنیاوی انسان آئے، تمہاری مرضی اٹھو یا نہ اٹھو، لیکن جب رسول اللہ کی آل پاک کو آتے دیکھو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا کہ جو میری آل کو پیچھے کر کے خود آگے ہوگا، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بے ادبیاں ہو رہی، توہین ہو رہی، ان کو عام لوگوں میں گنا جا رہا ہے۔ حضور سیدی اشرف العلماء کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نشست میں میری شرکت ہوئی، میں نے ان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آتی تھی، بعد میں لوگوں نے اس خوشبو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سادات کو قتل کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بزرگ کی، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعا پر اس مخصوص خوشبو کو عام لوگوں سے اوجھل کر دیا، اور پھر وہ اولیاء اللہ کے اندر باقی رکھی۔ یعنی پہلے عام لوگ بھی اس خوشبو کو، خاص خوشبو کو محسوس کرتے تھے کہ یہ سادات ہیں، لیکن جب لوگ سونگ سونگ کر قتل کرنے لگے تو ایک ولی نے، ایک سید نے دعا کی تھی کہ اللہ اسی طرح سادات کٹتے رہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوا کہ مولا یہ خوشبو اب سب کو نہ سنگائی دے، جو تیرے خاص مقبول بندے ہیں یہ ان کو سنگائی دے۔ تو آج بھی سادات کی خوشبو اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کو آتی ہے، جیسا کہ وہ مشہور سا واقعہ۔ پھر کہتا ہوں کہ یہ محفل ابھی اس کی متحمل نہیں ہے کہ وہ عنوان چھیڑا جائے، لیکن صرف آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی آخرت برباد نہ ہو، آپ کی آخرت خراب نہ ہو۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر ذاتی مسئلوں میں بھی سادات کو کیسی گالیاں دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے علماء کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! آج نائبین رسول کی حرمت پامال ہو رہی ہے، آج آل رسول کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے ناسبیت اور خارجیت اور رافضیت بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، علماء کی تعظیم اس لیے ہیں کہ وہ نائب رسول ہیں، اور علماء حق کی توہین بھی کفر کے قریب لے جاتی ہے، اور سادات کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ خوشبو آج بھی ہے سادات کے اندر، لیکن وہ اہل اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو سنگائی دیتی ہے، جس کا خوبصورت ثبوت وہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا، صرف اشاروں میں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک کا احترام میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹھ رہا ہے، اور اگر کچھ لوگ احترام کرتے بھی ہیں تو ان کا کرتے ہیں جو لوگ مقرر ہیں، جو لوگ امام ہیں، یعنی سادات میں سے جو مقرر امام ہیں، جو پیر ہیں، ان کا کرتے ہیں۔ سبزی فروش کا احترام چلا گیا، ٹھیلا ڈکیلنے والے کا احترام چلا گیا، بے پڑھے لکھے سادات کا احترام چلا گیا۔ یاد رکھیے، سید سبزی فروش بھی ہو
تو اس کا احترام ہم پر ویسے ہی واجب ہے جیسے کسی سید پیر کا، اس لیے کہ ہم پیر دیکھ کر احترام ابھی نہیں کر رہے ہیں، پیر کا احترام تو اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم خون رسول کی بنیاد پر، تو جو خون وہاں ہے وہ خون یہاں بھی ہے۔ اور یہی پیغام 14ویں صدی نے مجدد میت ماضیہ، فخر زمین و زمن، امام اہل سنن امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو لکھا، اور پھر اس کے ساتھ فقیہ ملت نے بھی لکھا، اور آج اس واقعے کی خوبصورتی اور اہمیت یہ ہے کہ اتفاق سے اس واقعے کے وقت جو شخص موجود تھے، اللہ کے فضل سے وہ شخص آج بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور وہ واقعہ میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ میں نے ان کی اپنی جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، میں نے اپنے کان سے سنا، ان کی زبان سے، ابھی بھی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر کے سرچ کریں تو آپ کو مل سکتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو سادات کی خوشبو آتی تھی۔ اور اختصار سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یوں ہوا کہ امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا، اور امام نے جو ہے وہ دعوت قبول کر لی، اور پرانے شہر سے امام اہل سنت کو لے جانے کے لیے پالکی بھیجی گئی۔ اس دور میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ جن کو لایا جاتا تھا، پالکی کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور پالکی بھیجی گئی۔ مشہور ہے، سنیوں کا بچہ جانتا ہے۔ پالکی بھیجی گئی صرف یاد دہانی کے لیے۔ اس پالکی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے اور 4 لوگ اس کو کندھا دینے لگے۔ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سادات میں سے کوئی مالدار ہو، ہر سادات مالدار ہو، ضروری نہیں۔ ہر سید پڑھا لکھا ہو، ضروری نہیں۔ بلکہ ہر سید عالم ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہا خاندان رسول میں پیدا کر دے، جسے چاہے خاندان رسول میں، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ اور انسان ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ نسب حاصل نہیں کرتا۔ یہ کسی خانقاہ سے نسب نہیں دیا جاتا، کسی درسگاہ سے نسب نہیں دیا جاتا، یہ نسب انسان لے کر پیدا ہوتا۔ تو پالکی میں بیٹھے اور پالکی اٹھانے والے مزدور لے کر چلے۔ تھوڑی دور پالکی نکلی تھی، بازار میں آئی تھی کہ آواز آئی اندر سے، پالکی روکو۔ کسی کو لگا کہ کوئی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی آپ کی، حالانکہ ان دن بیماری چل رہی تھی، طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی۔ پالکی روک دی گئی، رکھ دی گئی۔ بات کیا ہے؟ باہر آئے، ایسے تڑپتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، لگتا تھا کہ بے قراری جو ہے مضطرب کر رہی ہے، اور دل کے اندر قرار اور چین نہیں ہے۔ کہتے ہیں سچ کہنا، تم میں کون سید ہے؟ چاروں میں سید کون ہے؟ اس لیے کہ نبی کی آل کی خوشبو آ رہی، یعنی وہ خوشبو اب بھی موجود ہے، میں کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ خوشبو آج لوٹ آئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ سادات کا احترام دیکھ کر کئی سیادت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ اور یہ انتہائی بدترین فعل ہے کہ کسی کو یہ نسبت حاصل نہ ہو اور وہ جھوٹی نسبت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو، وہ شفاعت رسول سے محروم ہے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے اگر یہ سعادت اور شرف کسی کو حاصل نہیں تو وہ عزت کے لیے ایسا نہ کرے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ دے ہم اس کو مان لیں، باقی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ اپنی جہنم خود بنا رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو ہمیں مان لینا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے نصیحت، اللہ کا واسطہ کہ ایسا نہ کریں، ورنہ اصل والوں بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور یہ خون رسول کی بات ہے۔ تو کہا تم میں کون سید ہے؟ بتاؤ، اللہ کے لیے بتاؤ کون سید، مجھے خوشبو آ رہی حضور کے خون کی۔ تو 3 ایک طرف ہٹ گئے، جو چوتھے تھے انہوں نے کہا کہ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا۔ امام تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، قیامت کے دن اگر تمہارے نانا نے پوچھا کہ احمد رضا میں نے تمہیں اتنا بلند مقام دیا تھا اس لیے کہ تم میری اولاد کے کندھوں پہ سواری کرو، تو میں تمہارے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ بتاؤ یہ کیسے ہوا؟
تم سید ہو کر کے کیسے یہ پالکی اٹھانے پر آ گئے؟ تو کہا غریب ہوں، کوئی اولاد کے لیے ذریعہ نہیں تھا، میں پریشان ہوا، تو ان میں سے ایک میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلنا، تمہارا کچھ کام ہو جائے گا، تو بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ ان کے قدموں پہ رکھا اور کہا شہزادے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ یوں ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے گا اپنے کندھوں پر، اور جتنی دور تک آپ مجھے لے کر کے چلیں، جتنی دور تک آپ مجھے لے کر کے چلیں اتنی دور تک میں تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا اور تم چلو گے، تاکہ قیامت کے دن میں عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ، اگر بھول سے نہ معلوم ہونے پر میں بیٹھ گیا تھا تو میں نے اس کی تلافی بھی کر لی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا اب آج سے تمہیں یہ مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا ان کے گھر کے اخراجات مہینے کے ہوتے ہیں وہ سب احمد رضا کی طرف سے جائیں گے اور یہ تعلیم حاصل کریں گے۔ بلکہ وہ سید صاحب جنہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، ابھی بھی وہ حیات ہیں، 100 سے زیادہ کی عمر ہے، تو کہا کہ بعد میں وہ پالکی اٹھانے والے سید صاحب جو ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مفتی بنا دیا، انہوں نے علم حاصل کر لیا۔ یہ امام احمد رضا محدث برے، اور بھی بزرگوں نے یہی کیا۔ دیکھو جس نے تعظیم کی وہ بلند ہوئے، جنہوں نے توہین کی، بے ادبی کی۔ اس لیے اگر کسی غریب سید زادے کو دیکھو اس کی مدد کرو، امداد کرو۔ ایک سید صاحب غوث پاک کی اولاد سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ لاک ڈاؤن میں سادات بھی پریشان ہیں، آپ لوگوں کو کہیے۔ میں نے کہا جب میں تقریر میں کہتا ہوں تو مجھے خوف لگتا ہے کہ لوگ بدگمان نہ ہوں، کہ میں تو جلدی سادات کی تعظیم کا ذکر بھی آج کل نہیں کرتا، کیونکہ لوگ پھر یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ بھی سید ہے تو اپنے لیے راستہ کلیئر تو نہیں کرتے، اس لیے میں نہیں کرتا یہ سب کام۔ تو کہا کہ آپ ایک کام کریں، یوں کہاں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نوازا ہے، ہمیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جو غریب سادات ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، ان کا احترام، ان کی خدمت کرو، انہیں تحفے تحائف پیش کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کی مدد کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن میں اس کو تلاش کر کے اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آقا فرماتے اس کا مجھ پر حق ہے، اس کا مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کو صلہ دوں۔ کہا آل عبد المطلب پر جو احسان کرے گا قیامت کے دن اس کا صلہ میں دوں گا۔ آپ بہت خدمت کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں۔ دیکھو سادات کی بیٹیاں بہت ساری رشتوں سے محروم ہے، یعنی کہ اس اعتبار سے کہ رشتے تو ہیں ان کو لیکن پیسے نہیں ہے کہ شادی ہو سکے، تو ان کی امداد کون کرے گا؟ وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی امداد کون کرے گا؟ سادات کے صرف ہاتھ چومنے سے تو کام نہیں چلتا، یہی تو صرف تعظیم نہیں ہے۔ آج ہم نے یہی اختیار کر لیا، ہاتھ چومو سائیڈ ہو، جو غریب سادات ہے۔ پھر کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، ہمیں ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، لیکن جو غریب ہے انہیں دیکھو اور تولو مت کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ اگر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تو ذمہ دار وہ ہے، آپ احترام کریں ویسا ہی۔ بلکہ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف میں ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا حق، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا حق ان کی اولاد کا حق ادا کر کے کرو، اور ان کی اولاد میں گویا کہ حضور کا جلوہ دیکھو، اور جس نے تعظیم کی، احترام کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو میری آل کی خدمت کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر اپنی اولاد کی بقا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی خدمت کرو۔ اور فرمایا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے میرے بعد، میری اہل بیت کے بارے میں۔ دیکھو جوانی، طاقت، قوت، اقتدار، قدرت سب کو دیتی ہے، لیکن جب اہل بیت میں ظلم کرتے ہیں تو نسلیں بھی مٹ جاتی ہے، نام بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی محفلوں میں ان کو عزت دو، تعظیم دو، تکریم کرو۔ اور سادات کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کہ اپنے نسب پر ہمیں فخر نہیں کرنا، اور فخر کر کے عبادتوں سے دور نہیں ہونا، اس لیے کہ اگر ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو لوگ تانا حضور کے نسب کو دیتے ہیں۔ اس لیے
ہمیں فخر نہیں کرنا، ہمیں عاجزی کرنا ہے. اور یہ بات اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ نسبتیں مجھے بھی حاصل ہے. کوئی اور کہے گا تو آپ کہیں گے گستاخ ہے، لیکن میں ان سے ہاتھ جوڑ کے، وہ بھی ان کے خادم کی حیثیت سے کہتا ہوں، آپ داڑھی منڈاتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو سید ہو کر کے داڑھی منڈاتا ہے. آپ نماز چھوڑتے ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ سید ہو کر کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اس سے حضور کے نسب کو لوگ تانا دیتے ہیں. آخری بات کہوں اور اپنے عنوان کی طرف چلوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث تھے. وہ ایک بڑے عظیم محدث تھے، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص کا سبق یاد نہیں ہوا، ایک بچے کا، تو اس کو انہوں نے پیٹھ پہ مارا. اور جب پیٹھ پہ مارا، سبق یاد نہیں ہوا تھا، مار دیا. تو اس رات وہ سوئے تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تو نے مجھے کیوں مارا؟ غور کریں، سادات کو گالیاں دینے والے غور کریں، ان کا مذاق اڑانے والے غور کریں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اس محدث کے خواب میں حضور نے آگے کہا، تم نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا، تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس کی سرکار میں آپ کی شفاعت کا متمنی ہوں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ اس وقت تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو 5 انگلیوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا. اس محدث نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میرا بیٹا تیرے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، جو تو نے اس کی پیٹھ پر مارا تو وہ مار کے نشان میری پشت پر آئے. یہ سادات 14 صدیاں بیت گئی ہے، لیکن خون اب بھی منتقل ہو رہا ہے. اس لیے خیال کرنا، قبر میں جانا. دیکھو یہاں کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، جس کو جو چاہے گالی دے دو، جس کو جو چاہے کر لو، کچھ نہیں ہے. بنو امیہ میں سے اب یزید وغیرہ نے، مروان نے کتنا ظلم کیا، کون روکنے آیا؟ لیکن آج نتیجہ ان کے لیے کیا ہے؟ بس اتنا کہتا ہوں، جنہوں نے احترام کی وہ بڑے بڑے بن گئے، جنہوں نے بے ادبی کیا نام نشان مٹ گیا. ان سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنا.